ایک بھائی نے فرمایا کہ کوئی بندہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ وہ مومن بندہ ہے؟ دیکھیں، ایمان کا تعلق ہمارے قلب سے ہوتا ہے اور اسلام کا تعلق ہمارے ظاہر سے ہوتا ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، دل سے جب ہم اسے حق اور سچ سمجھتے ہیں، اسی یقین کا نام ایمان ہوتا ہے، اور یہ نظر نہیں آتا۔ میرے دل میں کتنا یقین ہے ان باتوں کا آپ کیسے بتا سکتے ہیں؟ اور اسلام ظاہری عبادت کا نام ہے۔ ہم اقرار باللسان کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، کیونکہ یہ ظاہری اعمال اس کے اسلام میں داخل ہونے کی ایک دلیل ہوتے ہیں۔ یا ہم اس کو مطلب دلیل بنا سکتے ہیں کہ بھئی یہ مسلمان ہے، کیوں؟ نماز پڑھتا ہے نا، قربانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، حج کرتے ہوئے، کلمہ پڑھ رہا تھا۔ تو اس لیے اب یہ کہنا کہ جی کیسے کوئی بندہ جان سکتا ہے کہ وہ مومن ہے، تو یہ اپنے قلب میں جھانک کر دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے، اگر وہ 100% 100% اس پہ کامل یقین رکھے ہوئے ہے کہ جو کچھ میرے نبی لائے وہ بالکل صحیح ہے، تو وہ مومن ہے۔ اب یہ کہ ایک ہوتا ہے مومن کامل، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بالکل عرض کروں گا۔ تو ایک جو بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ آدمی کو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ مومن ہو چکا ہے یا ہے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مومن تو ہر جو مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور بیسکس اور بنیادی چیزیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو یقین حاصل ہوتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے وہ بالکل حق اور سچ ہے، ہر مسلمان ہی سمجھتا ہے، تو مومن تو ہوتا ہے۔ تو یہ اسی کا نام ایمان تھا اور اس کا حامل مومن کہلاتا ہے۔ لیکن پھر ایک ہوتا ہے کہ کاملیت کی طرف آتا ہے آدمی، مومن کامل جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے اسے ظاہری طور پہ کچھ ایسے امور اپنانے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ کامل کہلاتا ہے، اور یہ حدیثوں میں مختلف مقامات پر مختلف آئے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے سرکار نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانت لا، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار یعنی امین نہ ہو، امانت کی حفاظت نہ کرتا ہو۔ اب اس کا بھی مفہوم بہت بڑا ہے کہ امانت کہتے کس کو ہیں؟ اگر آپ کام کاج کرتے ہیں اس میں مکمل صحیح کام کرنا، یہ بھی امانت ہے، جس میں اگر آپ ڈنڈی ماریں گے تو خیانت کے مرتکب ہوں گے۔ علم سکھانا بھی علم بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی چیز آپ کے پاس رکھتا ہے وہ بھی امانت ہے۔ اسی طرح راز کی حفاظت کرنا، راز بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ کوئی ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے، صحیح مشورہ دینا جبکہ ہم اس کے قابل بھی ہیں، اس کو صحیح دینا، یہ بھی ایک امانت کی ادائیگی، بڑا مفہوم بڑا ہے اس کا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سرکار نے ایک معیار بنایا۔ اسی طریقے سے اپنی محبت کو سرکار نے ایمان کامل کا معیار بنایا کہ جب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہیں، تمہاری اولاد، تمہارے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ، اور ایک روایت میں تمہاری جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اب اس کا بھی مفہوم یہ نہیں ہے کہ دل میں خالی محبت، بلکہ نبی کریم کے حکم کو تمام مخلوق کے حکم پر، آپ کی پسند و ناپسند کو باقی تمام کی پسند اور ناپسند پر فوقیت دینا۔ اس میں چاہے کوئی روٹھتا ہے، ناراض ہوتا ہے، لوگ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنے ذاتی مفادات قربان کرنے پڑتے ہیں، بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آپ صرف اپنے نبی کے حکم کو سب سے بلند رکھتے ہیں، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کے لیے بھی، تو آپ کا ایمان کامل۔ تو اس کی تفصیل بڑی لمبی ہے، لیکن بہرحال انسان کو جس کو ایمان حاصل ہے اسے چاہیے کہ وہ معلومات حاصل کرے کہ یہ ایمان اب کامل کیسے ہوگا، اور اس کو کامل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ اسٹیپ وائز کام کرتا رہے۔ تو بغیر علم کے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے ایمان کو کاملیت تک پہنچانے والے اعمال یا ارادے یا سوچ اور فکر کیا ہے۔ تو اس لیے پہلے اس کو سیکھیں، اس پہ پھر عمل کرتے چلے جائیں۔